قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو ساتھ حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک غدود بھی ہے، یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں؟ نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے، تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں، تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے۔ تو اسی طرح غدود، غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا، تو اب کیا کیا آپ نے، جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے، تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے، تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے۔ تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو حدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں۔ حرام مغز کھانے کا حکم، کیا حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا؟ فائز صاحب جدہ سے، حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا ہے، وہ ہے حرام نہیں، یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال۔ تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ کہ یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو، تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل، اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام۔ اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم، جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے، ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے، اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو وہ اس کا ہیڈک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر، دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر، تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے، اور خواتین یادداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں، مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے، یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں۔ باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں، تو 9 ذی الحجہ کی فجر، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی، تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک
9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی. تو یہ تکبیرات تشریق ہیں. تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے. بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر، یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے. جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے. تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10 11 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا. اور یہ 10 11 12 نہیں، 9 10 11 12 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے. ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ ابو عمار سعودی عرب سے. دیکھیں تکبیرات تشریق یہ فرض نماز کے ساتھ خاص ہیں، فرض نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے. تو جب ایام میں جو عورت ہے اس پہ نماز ہی نہیں ہے تو تکبیرات تشریق کہاں سے ہو گئی؟ تو ویسے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے طور پہ تکبیرات تشریق پڑھتی رہے سارا دن، وہ تو بہت اچھی بات ہے. سارا دن ذکر کرے گی، ان دنوں میں ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو عورت پہ صرف تلاوت اور نماز پہ پابندی ہوتی ہے ایام حیض میں، اس کے علاوہ تو ہر قسم کی عبادت عورت کر سکتی ہے. روزہ، نماز اور تلاوت نہیں کر سکتی. باقی درود شریف، استغفار، تکبیرات، یہ ساری عبادتیں جائز ہیں اور بلکہ باعث ثواب ہے. تکبیرات تشریق پڑھنا بھول جائیں تو کب پڑھیں گے؟ اگر تکبیرات تشریق پڑھنا بھول گیا 1 گھنٹے بعد یاد آ جائے تو اس وقت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ سیف اللہ کوئٹہ سے. نہیں بھائی، یہ نماز کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. اگر درمیان میں فاصلہ آ گیا، کوئی کام مشغول ہو گئے آپ، تو پھر یہ تکبیرات ختم. قضا نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم. عید کے دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نیز عید کے دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نوید ملک سرگودا سے. اگر ایام تشریق میں ہی کوئی فرض نماز قضا ہوئی اور اس کو لوٹا بھی ایام تشریق میں ہی رہے ہیں تو اس قضا نماز کے بعد تو تکبیرات تشریق پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جائے گی. کیا مطلب؟ تکبیرات تشریق سے پہلے نماز قضا ہوئی تھی اور آپ اس کو قضا کر رہے ہیں تکبیرات تشریق میں، تو یہاں بھی تکبیرات تشریق نہیں ہوں گی. نماز قضا ہوئی تکبیرات تشریق میں، لوٹا رہے ہیں تکبیرات تشریق گزرنے کے بعد، تو بھی تکبیر واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی سنت سمجھ کے کرتا ہے تو بدعت ہے. اس سال تکبیرات تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں، اس سال ایام تشریق میں آپ کی نماز قضا ہوئی، آپ اگلے سال ایام تشریق میں نماز قضا لوٹا رہے ہیں تو بھی تکبیرات تشریق نہیں ہے. تو صرف ایک صورت میں ہے قضا نمازوں میں کہ اسی سال کے ایام تشریق کی قضا نماز اسی سال کے ایام تشریق میں لوٹائیں گے تو اس کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ادروائز نہیں پڑھیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کاٹ قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے. دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ 2.5% دیں گے نہیں، لیکن اعتراض نہیں کریں گے. ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ اگرچہ خود نہ دیں زکوٰۃ لیکن مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بڑا شاندار حکم ہے. اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ بتا دو نا بھائی، تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں بھائی زبردست. ان کو اعتراض حج پہ بھی ہوتا ہے کہ یار 8-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، یہ کسی غریب کو کھلا دیتے اچھا نہیں تھا. اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا، نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن. اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے؟ آج کل جو جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا، وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے، بس اللہ کا بھی کوئی حق ہے اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسلام میں زکوٰۃ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غریب کے لیے ہے ہی نہیں. وہ اسلام کی بیس یہ ہے کہ سب کچھ اللہ. نہیں آ رہی بات؟
سب کچھ کیا ہے بھائی؟ تم اس کے غلام ہو، وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے۔ زکوٰۃ بھی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرماتے ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم۔ کیا انداز ہے بھائی، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے۔ میرے سٹائل میں اس بات کو کہوں گا نا، غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی، صحیح ہے، میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا، تو خام خام میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے، مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں، تو میں اسے کیا کہوں گا؟ او بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش، تو میرا کیا لگتا ہے؟ نہ تو میرا چاچو ہے، نہ تو میرا ماموں ہے بھائی، نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تجھے کیوں کھلاؤں؟ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کا لوگوں سے، ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں؟ تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے سٹائل میں کر رہا ہوں، کہیں آیت میں جا کے دیکھنا لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں آ رہی بات۔ بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے نہیں کھلا رہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ، تو ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں، تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے، تو تو خود رزاق ہے، تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی تم نے میرا خیال نہیں رکھا، تو اس کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہی ہے، تو ہم تو تمہیں تھوڑی، ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو۔ تم ہمارا کیا کر لو گے بھائی؟ تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے تو ہمارے کام بناؤ گے؟ ہے بھائی، دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار، دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے، ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا، تو ابھی سے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اللہ تیری مخلوق محتاج تھی، ہم نے ان کا خیال کیا، آج ہم ٹینشن میں، تو ہمارا خیال کر، ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے؟ اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ، اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے، ختم بھی اللہ پہ ہوتا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ اپنے لیے بنایا ہے، اس نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے، اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں؟ ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا، بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، ہمیشہ رہتا ہے، وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر میں، باپ بیٹے الگ، میاں بیوی الگ، سب الگ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی تنہا۔ تو آپ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج۔ جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے، اب صدقہ کر دو۔ ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو، گنجائش اللہ نے دی ہے تو دوبارہ حج بھی کر لو، اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو، آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں، آپ امریکہ سے آتے ہو، یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا، ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ زیارت کر لیا، آپ ابا سے آگے ملے، اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے، بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا، ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے، بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ۔ اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ، کوئی ابا خود لبرل ہو، لبرل سے مراد وہی نام نہاد لبرل، ابا خود لبرل ہیں اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے، بیٹا کہہ رہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں، تو یہ اسے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا، یہاں یہ دلیل لے گا بیٹا بہت دن ہو گئے آپ کا تو ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں ہے، یار باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے، تو اللہ بھی ابھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت، بولتے کیوں نہیں بھائی، اور روکھڑا خرچ کر کے آئے، فری پھوگڑ کی زیارت اللہ کو پسند، بولو بھائی نہیں ہے، کچھ پیسے خرچ کر کے آؤ۔ تو جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی، تو غریبوں کو بھی کھلاؤ، حج بھی کرو، عمرے بھی کرو، سارے شعبے زندہ کرنے ہیں۔
کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا، اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ تو قربانی بھی ایسے ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے، بالکل بہتر نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے میرے لیے کر رہے تھے نا، تو اب یہ کام کرو۔ اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو، اللہ خوش نہیں ہوگا۔ ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی، آپ کا قربانی کا فلسفہ کم از کم مجھے بہت پسند آیا۔ سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا؟ کم از کم مجھے بہت۔ تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو، ایک تیر سے 2 شکار۔ یہاں ایک اور ٹیکنیکل غلطی، قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا، اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا، رہ نہ جائے۔ ایک غلطی اور، تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے، وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا۔ قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا، یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں، جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی، بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں۔ جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے کٹتے ہیں، ان کا خون گراتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، ریٹ نیچے نہیں آتے۔ میں نے کہا بالکل حرام ہے، بالکل کیا ہے؟ بدعت۔ اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں، ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں۔ بولو بھائی یہ بھی نہیں، بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون، وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے، وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے۔ راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، پیسے دے دو، بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے، پورے دلائل اس میں ہے، صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے۔ جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو۔ ایک بقرعید میں، ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا، وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا، دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ۔ تیسرا عقیقے میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا، فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے۔ یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا۔ آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے، وہاں بھی بکرا کٹتا ہے، تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا، گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے، سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے۔ تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے، خوشی ہے، کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے، نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے۔ اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے، 4تھے دن میں، 5ویں دن میں، 6ٹھے دن میں نہیں۔ علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے، آپ نے ذبح کرنی تھی، گائے بھاگ گئی، 3 دن تک تلاش کرتے رہے، 4تھے دن پکڑائی میں آئی ہے، اب نہیں کٹے گی وہ، اب ٹائم بولو بھائی گزر گیا۔ اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں، گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں، پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں، کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ، قربانی کے پورے جانور پہنا دیتے ہیں۔ تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی، کالی مرغی، پیلی مرغی، مرغی ذبح کرو، صدقہ نکالو مرغی کا، اور نہیں بھائی ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے،
مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت, میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, مجھے بکرا صدقہ کر دو, تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفینس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے, تو غریب ہے, تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا. وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا, بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا, میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہے, اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو, میں اس کا گوشت کھاؤں گا, تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں, بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. 2 فائدے ہوں گے, ایک تو گوشت سستا ملے گا, نمبر 2 اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھئی تجھے چانپیں چاہیے, چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار, چانپیں چاہیے اس کو, پٹ کا گوشت چاہیے, ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار, بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا. کہہ رہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن, آج مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو, بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا, میں کاٹوں گا نہیں بکرا, میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا, محنت بھی کم, اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت, تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں. نہیں کاٹنا ہی ہے, اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو, اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, بدعت ہے یہ. تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں, دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا, اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے. اللہ سے مانگیں اور مانگیں, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں, اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں, مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے, دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں, اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے, انفرادی پر زور نہیں. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے, بس ٹھیک ہے وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں, تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملو. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں, بلکہ آپ اس کو لیں گے بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو, کہہ رہے ہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا, اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان, اللہ تو سب کی بات سنتا ہے, مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی, لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی, توجہ سے مانگو گے, وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے, زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا, دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی, اس پکار کا جواب دوں گا.
پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں، اگلا کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہیں کا وہیں، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے. وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا. تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دیکھ، وہ دعا لازمی قبول کرے گا، اور وہ دعا وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گے. سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے.
تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں, ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے, کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا. وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ تو آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچا بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے, جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا, ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو, ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کیے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے, تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے. خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی, تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی, تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی.
بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 20 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں، مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے، تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا.
پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحری اکاؤنٹ میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا, جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ, کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانکا تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وہ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے, پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے رکھ, ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. ہم لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھنے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے.
امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں, تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے, یہ اتنے سارے ہیں, وہی اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا, تھے یہ لوگ ایمان والے, چاہے ظالم تھے, بدعمل تھے, لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے, یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ, تو آج کیا کر لے, تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ, لیکن علماء کہتے ہیں اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکات دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام,
یہ والا اتنی دفعہ، وہ والا اتنی دفعہ، وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ، وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے، یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں، وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے، بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے، ہم جوان ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر، ٹھیک ہے نا، دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی، ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں، اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں، یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا، تو یوں وہ جو ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں، قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی، میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں. ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف، بیماریاں بھی ہیں، شوگر بھی ہے. تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال دیا. میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان، شادیاں تو کرتا رہتا ہے، تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو اب کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. مرکز میں، تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی، اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں، زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے؟ ساجد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ نیز جو مشہور دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی، کیا اسی ترتیب سے آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جناب ساجد صاحب، میری معلومات کے مطابق جو حدیث میں دعا ثابت ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی، تو یہ الفاظ ہیں. تو بہتر یہ کہ جو ترتیب حدیث میں وارد ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھیں. اگر آپ کے علم میں کوئی دوسری روایت ہے جس میں ترتیب مختلف ہے تو اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنی روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں جو الفاظ ہیں سب الفاظ کے لحاظ سے آپ پڑھ سکتے ہیں. میرا معمول چونکہ ان الفاظ کے ساتھ ہے اس لیے میں یہ الفاظ سے پڑھتا ہوں، اور یہ کیونکہ مجھے حدیث میں یہ الفاظ ملے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی وجبرنی ورفعنی.
تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی سٹائل میں زندگی گزارتا رہوں گا۔ یہ حماقت اور بے وقوفی ہے کہ جیسے آج ہو ویسے آپ کل ہوگے۔ اسی حماقت میں انسان گناہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن تو بہت بعد میں آئے گا، بڑھاپا بہت پہلے آ جائے گا۔ بڑھاپا بھی حساب و کتاب کے دن سے پہلے کا ایک حساب و کتاب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ چال میں مضبوطی، انسان کی آواز میں مضبوطی، بات چیت، اور اس کے بعد ننکسہ فی الخلق، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم ریورس گیئر لگا دیتے، چلو بھئی جہاں سے آئے تھے اسی حالت پہ جانا شروع۔ قرآن میں اسی کو دوسری جگہ یوں فرمایا، اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم ملا تھا اس کو۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ یعنی ایک تو اللہ نے عمر اتنی دی ہے کہ اس میں بھی انسان عقل سے کام لے تو اسے عبرت حاصل ہو جائے، دوسرا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈرانے والے بھیجتے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ڈرانے والا کون ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ ہر دور میں ڈرانے والے آتے رہے۔ اس میں پیغمبر بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں بے جان چیزیں بھی داخل ہیں۔ جو حادثات ہم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حادثے بھی ہمیں ڈراتے ہیں، تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو انسان کے جسم کے جو آرگن ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے۔ آج بیٹھے بیٹھے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ پہلے اطلاع آتی تھی کہ فلاں بہت صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پہاڑ سے کوئی پتھر ہوا لڑکا، وہ اس پہ لگ گیا، چلتے چلتے کوئی ٹکرا گیا، کوئی قتل کر دیا کسی نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کی بے ثباتی میں، دنیا کے غیر یقینی ہونے کی کیفیت میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ موت کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا، لیکن جتنی ترقی ہو رہی ہے چند بیماریاں تو ختم ہو گئیں، لیکن اس کی جگہ دوسری ایسی بیماریوں نے جنم لیا کہ وہ موت کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے۔ اب ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے گاڑی کا ٹکر مارنا ضروری بولے بھائی نہیں، بیٹھے بیٹھے بندے کے گردے فیل، اطلاع آتی ہوئی ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جی، گردے جواب دے گئے۔ بیٹھے بیٹھے اطلاع آتی ہے جی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بہت سی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کو بھی ریزن پتا نہیں ہوتی ہے کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے، تو گردے خراب، جگر خراب، ہارٹ اٹیک، ایسی ایسی بیماریاں۔ ہمارے ایک جوان دوست فٹ فاٹ صبح اٹھے ہیں تو آدھے پیرالائز، آدھے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ابھی آدھا خراب ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں پورا خراب ہو جائے گا۔ جیسے اس آدھے دھڑ کے خراب ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی، آپ خوش فہمی میں تھے کہ میں پورا ہی صحیح رہوں گا، جیسے ابھی پورا صحیح ہوں تو ہمیشہ پورا صحیح۔ اللہ آدھے پہ فالج گرا کے بتاتے ہیں کہ آدھی موت میں نے تجھے دے دی، ایسے ہی باقی بھی مر جائے گا کسی دن۔ لیکن جس کی پوری باڈی ٹھیک ہے وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں، جس کی آدھی خراب ہو گئی آدھی ٹھیک ہے وہ بھی کھوپڑی میں موت کا تصور بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر کام کے لیے ایگری ہے، معذرت کے ساتھ، وہ کمبخت مرنے کے لیے تیار
نہیں ہے. کمبخت کا لفظ تو ہلکی گالی ہے. کھوپڑی میں یہ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں. بڑھاپا ہے آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟